اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 28 دسمبر 2023۔ مئی و جون 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ ایک پرانی خبر کی مزید تفصیل۔ طاقت ریاست کے پاس ہے یا ملا کے؟ راولپنڈی، مئی 2023۔ اس سے قبل قاری ادریس کی ایک ویڈیو کا ذکر ہو چکا ہے جس میں اس نے ایک احمدی استاد کی بطور ہیڈ ماسٹر تقرری کے خلاف ریاست اور محکمہ تعلیم کو دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر محکمہ تعلیم نے مذکور احمدی استاد کی رحمت آباد میں تقرری روک دی تھی اور ان کا تبادلہ بطور ہیڈ ماسٹر ضلع راولپنڈی میں کر دیا تھا، لیکن اس بدطینت ملا نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بھی پہنچ گیا اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز رویہ اختیار کر لیا۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر اب آخرکار موصوف نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ احمدیوں کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے خلاف درخواست۔ گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، مئی 2023۔ اسامہ منور نامی ایک وکیل نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ایک درخواست دی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عید الفطر کے موقع پر مساجد کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مساجد کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی اور اس لسٹ میں احمدیہ مسجد بیت الحمد کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس نے اس درخواست میں تھانہ انچارج کے علاوہ 2 احمدی احباب کو بھی نامزد کیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ تھانے میں گیا تو اس نے نوٹس بورڈ پر ایک لسٹ دیکھی جس میں احمدیہ مسجد بیت الحمد کا بھی نام دیگر مساجد کے ساتھ درج تھا۔ مسلمانوں کے لیے مختص خانے میں احمدیہ کا لفظ درج کیا گیا تھا۔ اس بدطینت نے درخواست میں یہ بھی لکھا کہ احمدی آئین کے تحت خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تو ان کی عبادت گاہ کو سیکیورٹی کیوں فراہم کی جائے۔ اس نے مزید لکھا کہ قادیانی کوئی ایسا کام یا عبادت نہیں کر سکتے جس سے ظاہر ہو کہ وہ مسلمان ہیں، لہذا نامزد لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس لسٹ کو بنانے یا سیکیورٹی مانگنے میں احمدیوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ 12 احمدیوں پر مقدمہ درج، 8 کی گرفتاری، 7 کو بعد میں رہا کر دیا گیا، 1 تاحال قید۔ بھلیر ضلع قصور، 4-5 جون 2023۔ پولیس نے پھول نگر ضلع قصور میں 12 احمدیوں پر ایک مقدمہ درج کر دیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے 3 احمدیوں کو گرفتار کر لیا۔ تاہم ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب کو رہا کر دیا۔ بھلیر میں صرف 9-10 احمدی خاندان آباد ہیں اور گزشتہ کافی عرصہ سے مخالفین احمدیت ان خاندانوں پر جھوٹے مقدمے بنوا کر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ احمدیوں کو اپنے دفاع میں کچھ مزاحمت کرنا پڑ رہی ہے اور اس سب کشیدگی میں تحریک لبیک کے ملا پیش ہیں۔ 7 دسمبر 2022 کو ایک احمدی نوجوان کا تحریک لبیک کے ایک رؤوف نامی ملا کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کا جھگڑا ہوا۔ اس پر تحریک لبیک والوں نے اس جھگڑے کو مذہبی رنگ دے دیا اور پولیس کو شکایت درج کروائی اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ احمدیہ مسجد کے میناروں کو مسمار کیا جائے اور احمدیوں کو شہر بدر کیا جائے۔
اس واقعہ کے 10 دن بعد پولیس نے 11 احمدیوں پر مقدمہ درج کر لیا۔ بعد میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن پولیس نے ان احباب میں سے 7 کو ایک اور مقدمہ میں نامزد کر دیا۔ 3 جون 2023 کو ایک احمدی اپنے عزیزوں کو ملنے جا رہے تھے کہ راستے میں مسلح مخالفین نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب ان کے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی جائے وقوع پر پہنچے، جس کی وجہ سے موصوف کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد احمدی پولیس کے پاس اس معاملے کی شکایت درج کروانے کے لیے گئے تو پولیس نے الٹا احمدیوں پر ہی مقدمہ درج کر لیا۔ اس کے بعد مقامی جماعت کے بزرگ پولیس افسران سے ملے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے مخالفین جماعت کو ہر لحاظ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے اس احمدی جس کو مار پڑی تھی کے علاوہ باقی احباب جماعت کو رہا کر دیا۔ ایسے واقعات واضح کرتے ہیں کہ تحریک لبیک نے کیسے احمدیوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں اور احمدی ایک باوقار شہری کی طرح زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج لالیاں نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ لالیاں 10 جون 2023 ایڈیشنل سیشن جج لالیاں نے جماعت احمدیہ کے ایک ادارے کے پرنسپل کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جو گزشتہ 6 ماہ سے پابند سلاسل ہیں۔ 6 دسمبر 2022 کو موصوف کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس کے مختلف شقوں کے تحت قرآن کریم کے غیر مستند ترجمہ والے نسخے تقسیم کرنے کے جرم میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جو الزامات ان پر لگائے گئے وہ جھوٹے، بے بنیاد اور خود تراشیدہ تھے۔ موصوف کو توہین قرآن کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کو فیصل آباد کی جیل میں رکھا گیا۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنائے جانے، ناجائز دفعات لگائے جانے اور 6 ماہ جیل میں رکھے جانے کے باوجود بھی جج نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں نے اشتعال انگیزی کرنے والے اور تشدد پر اکسانے والے ایسے مجرموں کو بھی ضمانت دے دی جن پر انتہائی سنگین دفعات لگائی گئی تھیں۔ جنونی ملاؤں کو اس ضمانت کے مسترد ہونے کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے فوراً ایک بیان جاری کر دیا جو درج ذیل ہے: الحمدللہ گستاخ قادیانی کی ضمانت خارج۔ ملزم تحریف شدہ قرآن کریم کی طباعت، اشاعت، ترسیل اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ان کی اشاعت میں ملوث قادیانی نیٹ ورک کا مرکزی کردار ہے۔ ملزم قادیانی جماعت کے مرکزی ادارے جامعۃ الحفظ کا پرنسپل، مدرسہ عائشہ کا نگران اور مرکزی شورا قادیانی کا ممبر ہے۔ آج ملزم کی ضمانت سیشن جج راؤ اجمل کی معزز عدالت میں زیر سماعت تھی۔ ملزم کی جانب سے اس کے وکیل اور سیکریٹری امور عامہ قادیانی جماعت اور پیش ہوئے اور کہا کہ ملزم کے خلاف شواہد موجود نہ ہیں۔ ملزم کو سازش کے ذریعے اور مذہبی تعصب کی بنا پر مقدمہ میں ملوث کیا گیا ہے۔ مقدمہ بے بنیاد ہے، جبکہ مدعی مقدمہ حسن معاویہ کی جانب سے لیگل کمیشن آن بلا سمعی پاکستان کی لیگل ٹیم ندیم گجر، کامران سردار، اجمل ایڈوکیٹس، شیخ نواز ایڈوکیٹس کی سربراہی میں پیش ہوئی۔ مدعی کے وکلاء نے ملزم کے خلاف تمام شواہد معزز عدالت کے سامنے رکھے اور ملزم کا مجرمانہ کردار سامنے رکھا۔ فریقین کے دلائل اور ریکارڈ ملاحظہ کر کے عدالت نے ملزم کی ضمانت خارج فرما دی۔ یہ مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے عدالت اور ملا مل کر احمدیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پھر احمدیت کے خلاف یہ وکلاء گردی کا بھی ایک کھلا ثبوت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عدالتی نظام میں یہ سرطان کس حد تک پھیل چکا ہے۔ UK بار کونسل کا پاکستان میں حالیہ مذہبی معاملات کے متعلق تشویش کا اظہار۔ یورپین نیوز۔
17 جون 2023 یو کے بار کونسل نے درج ذیل اعلامیہ جاری کیا۔ بار کونسل اس پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ پاکستان میں اکثر مقامات پر احمدی وکلاء کو پریکٹس کرنے کے لیے اپنا مذہبی عقیدہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ گوجرانوالہ اور خیبر پختونخوا میں بار کا ممبر بننے کے لیے اپنے مسلمان ہونے اور احمدیت کی تعلیمات اور اس کے بانی مرزا غلام احمد کا انکار کرنے کا اضافی حلف نامہ مانگا جا رہا ہے۔ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی کے اصولوں کا ضامن ہے، تو کیوں کر ایک تسلسل کے ساتھ ایسے نوٹس جاری کیے جا سکتے ہیں؟ نک وینیل کیسی، جو کہ انگلینڈ اور ویلز کی بار کے چیئرمین ہیں، انہوں نے پاکستان بار کے چیئرمین کو لکھے جانے والے ایک خط میں یہ درخواست کی ہے کہ احمدیوں اور غیر مسلموں کے ساتھ اس امتیازی سلوک کا سدباب کیا جائے۔ فرائیڈے ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق احمدی وکلاء کو جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج عمر سیال نے بھی اس واقعے کو نہ صرف عدالت کے لیے باعث شرم بلکہ انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ایسی گالی گلوچ اور تشدد کی تمام بار کونسلوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ نک وینیل کیسی نے کہا کہ عالمی سیاسی توجہ کا بہت بڑا حصہ پاکستان کے جمہوری معاملات کی طرف مرکوز ہے اور اس کے ساتھ احمدی وکلاء کے متعلق ایسی خبریں کہ ان کو مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنا کر پریکٹس سے روکا جا رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہیں۔ گوجرانوالہ اور خیبر پختونخوا میں احمدی اور غیر مسلم وکیلوں کو بار سے الگ کر کے دراصل بہت سے لوگوں کو ان کی عدالت میں غیر قانونی نمائندگی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے، جو کہ صریحاً پاکستان کے آئین، مذہبی آزادی اور قانون کے سامنے برابری کے برعکس ہے۔ اس لیے ہم پاکستان کی بار کونسل سے ان معاملات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی ان سب کے اوپر اختیار رکھتی ہے۔ ایک احمدی کو کاروباری حسد کی بنا پر مقدمہ میں ملوث کر دیا، اس کے بیٹے کو گرفتار۔ کوٹلی آزاد جموں و کشمیر 23 جون 2023 کوٹلی کے عدالتی احاطے میں ایک احمدی اسٹامپ فروش ہیں اور ان کا کاروبار دوسرے اسٹامپ فروشوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ اسی وجہ سے باقی اسٹامپ فروش ان سے بہت زیادہ حسد کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک محمد ذوالفقار حسین بھی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وہ لوگ احمدی اسٹامپ فروش کا موبائل فون استعمال کی غرض سے لے گئے اور اس کے ذریعے توہین آمیز کامنٹ نشر کر دیا۔ اس کے بعد مولویوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا اور پولیس کو لے کر موصوف کے گھر آ گئے۔ وہاں تو وہ موجود نہ تھے، لیکن ان کے 2 بیٹوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، بعد ازاں بیٹوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے علم ہوتا ہے کہ پولیس کس قدر متعصب ہے اور کیسے غیر قانونی کام کرتی ہے۔